اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادتیں فرض ہیں اور جو واجب ہیں ان کو ادا کرے، اور اگر وہاں کے لوگ رکاوٹ بنے تو ان سے جہاد کرے، اور اگر جہاد کی قوت اور طاقت نہیں ہے اور تو پھر دین کی حفاظت کے لیے وہاں سے ہجرت کرے، ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جو کافروں کے درمیان رہتا ہے جب وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا آپ نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سارے خداؤں، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں، دستگیروں، فریاد رسوں کا انکار کر کے کہتا ہے الہ ایک ہی ہے، یہ تو بڑی عجیب اور نرالی بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر نہ رہنے دیں اور مسلمانوں کو وہاں عبادات کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں یہی حکم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں۔ اگر وہ اپنے عقیدے پر نہیں رہ سکتے اور عبادت ادا نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جہاد کریں، اگر جہاد کی طاقت اور توفیق نہیں ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جہاد یہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ ایمان اور عبادت کے برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں کافر روڑے نہ اٹکائیں اور تنگ نہ کریں تو پھر جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر رکاوٹیں پیدا کریں اور عبادت ادا نہ کرنے دیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگر جہاد کی طاقت نہیں ہے تو ہجرت کرنی پڑے گی۔ اور ہجرت یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ آدمی کا ذاتی مکان ہو، سامان سے بھرا ہوا ہو، اپنی زمین ہو، اپنے باغات ہوں، اپنا کاروبار ہو، کارخانے ہوں، اور اسی علاقے میں پیدا ہوا، وہیں اس نے پرورش پائی ہو، تو اس جگہ کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ ہجرت کرتے وقت کتنا سامان اٹھا کر ساتھ لے جا سکتا ہے؟ ضروری سامان بھی اگر اٹھا لے تو بڑی بات ہے، مگر جب ایمان کی حفاظت مقصود ہو تو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کہ دنیا کی دولت سے ایمان زیادہ بڑی دولت ہے، تو یہ ساری چیزیں ایمان کے سامنے ہیچ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں اول نمبر کے فقیہ اور اول نمبر کے مفسر قرآن اور بلند درجے کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مسلمان ہونے میں بھی ان کا چھٹا نمبر ہے۔ ان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، لیکن ایمان صرف اس کو دیتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو مال کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ نیکوں کو بھی ملتا ہے اور بروں کو بھی ملتا ہے۔ تو اصل جو ہے ایمان ہے، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی حیثیت کوئی نہیں رکھتی۔ تو قیمتی شے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لہٰذا اگر ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو مسلمان پر لازم ہے کہ مکان، زمین، باغات، جائیداد، کارخانے، کاروبار سب چھوڑ دے اور ہجرت کر کے اپنے ایمان کو بچائے، ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ قیمتی شے کی حفاظت کرنی ہے، لیکن آقا کے حکم کے مقابلے میں کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔ تو آقا کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ان کو ہندو بہت تنگ کرتے ہیں، وہ ہندو مظالم کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انہوں نے ہندوستان پر حملہ کر کے ہندوؤں کی طاقت کو پامال کیا،
ان کے سومناتھ کا بت توڑا، قیمتی ہیرے اور جواہرات ہاتھ آئے۔ ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا بھی ان کو حاصل ہوا۔ تو ان کے ایک سپاہی کا لڑکا تھا جس کا نام تھا ایاز۔ یہ بچہ تھا، 11 سال اس کی عمر تھی، تھا بڑا سمجھدار۔ تو سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تخت پر۔ وزیروں مشیروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ بادشاہ سلامت 10-11 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے مگر چھوٹے بچے کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی ہنس پڑے، کہنے لگے ہے تو چھوٹا مگر ہے بڑا سمجھدار۔ تو ایک موقع پر انہوں نے ملازموں کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ایک ہتھوڑا لا کر دو، دربار میں رکھ دو۔ چنانچہ ملازم نے دونوں چیزیں مہیا رکھ دیں۔ دربار لگا تو سلطان محمود غزنوی نے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور فرمایا کہ مزیروں کو کہا، ایک وزیر کو کہا کہ اس کو ٹکڑے کر دو۔ اس نے کہا جی یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، میں اس کو ٹکڑے کیسے کر دوں؟ دوسرے سے کہا بھئی اس کو ٹکڑے کر دو، اس نے بھی یہ غرض سب کو کہا، کسی نے بھی نہیں توڑا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا کہ بیٹا یہ ہیرا توڑ دو۔ اس نے وہ ہیرا پتھر پر رکھا اور ہتھوڑا مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جو سلطان محمود غزنوی نے اس سے کہا کہ بیٹے اتنا بڑا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا ہے۔ ایاز نے کہا کہ میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک ہیرے کی قیمت اور ایک آقا کا حکم۔ میرے نزدیک ہیرے سے زیادہ آقا کا حکم قیمتی تھا، اس لیے میں نے ہیرا توڑ دیا۔ اس وقت سب کو سمجھ میں آئی کہ یہ صرف بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشکل کاموں میں سے ایک ہجرت بھی ہے۔ 8 ہجری تک ہجرت فرض تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، سارا عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اب ہجرت باقی نہیں ہے۔ دارالاسلام سے ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں، البتہ دنیا کے دوسرے ممالک میں آج بھی ہجرت چلی آ رہی ہے۔ مثلا آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغانی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح برما کے مظلوم مسلمان کچھ بنگلہ دیش چلے گئے، کچھ پاکستان آ گئے، کچھ دوسرے ممالک میں چلے گئے، کیونکہ وہاں بدوؤں نے ان پر بڑے ظلم ڈھائے۔ مسلمان پر تو ہر جگہ ہی ظلم ہو رہا ہے، فلپائن میں، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ وہ بیچارے پکار کر کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی خبر گیری کرو، ہماری بھی خبر گیری کرو۔ خبر گیری تو دور کی بات ہے، ان مظلوموں کے لیے کوئی آواز تک بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے 54 ممالک ہیں مگر ان کے سربراہ عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ دنیا کی ساری بغیرتی مسلمان سربراہوں کو الاٹ ہو چکی ہے۔ یہ جتنے مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں الا ماشاءاللہ ایک آدھ کی تو بات نہیں، مگر اکثر جو ہے آواز بلند نہیں کرتے، کیونکہ نانا جی ناراض ہو جائے گا، یعنی امریکہ صاحب ناراض ہوتا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو ان کی عیاشیوں میں فرق پڑ جائے گا، اس لیے صرف نانا جی کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے برعکس امریکہ کی دہشت گردی دیکھو کہ اگر اس کے ملک کے 2-3 آدمی مارے جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے آدمی پکڑ کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ اور دنیا میں کہیں بھی عیسائی امریکہ کو آواز دیں، امریکہ دوڑا چلا آتا ہے۔ تو خیر ابتداً ہجرت فرض تھی، کچھ لوگوں نے تو طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کی، باوجود اس کے کہ کافر وہاں عبادات بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ وہاں کھلے بندوں عبادت بھی نہیں کر سکتے اور ہجرت بھی نہیں کی۔ قالوا فیم کنتم، فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا ہم کمزور تھے، زمین میں کمزوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا، بس تم ہجرت کر جاتے اس زمین میں جہاں تم عبادت کر سکتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہجرت فرض تھی، کچھ لوگوں نے کوتاہی کرتے ہوئے ہجرت نہیں کی تھی۔ فاولئک مأواہم جہنم، پس یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے۔ اب دیکھیں یہاں خالداً نہیں فرمایا، کیونکہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد کسی وقت دوزخ سے نکل آئیں گے، کیونکہ تھے تو مومن ہی، اور مومن کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ چاہیں جتنی سزا دیں گے اور کتنی دیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وساءت مصیرا، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔